व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मोस्ट प्रॉब्ली कल पाकिस्तान के लोग ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में वैसे तो कभी भी एक ईद, एक यूनिटी, एक एकता नज़र नहीं आई, लेकिन आज तो कमाल ही हुआ है कि आज सरकारी सतह पे भी पाकिस्तान में यूनिटी नज़र नहीं आई, क्योंकि केपी की गवर्नमेंट जो है वो मौलाना पोपल ज़ई के साथ गए और उन्होंने कहा कि जी ईद जो है वो 28 रोज़ों के बाद होगी। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 28 रोज़ों का महीना हो सकता था या 28 रोज़ों का रमज़ान हो सकता था। 29 और 30 तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन 28 का जो उन्होंने किया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, समझ से बाहर है। साइंस की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं दुनिया में, उसने मुसलमानों के लिए भी बहुत सी आसानियाँ पैदा की। हम ऑब्वियसली ऊँटों के बजाय जहाज़ों में जाते हैं, ये साइंस की टेक्नोलॉजी है। हम घड़ी देखकर अज़ान को मालूम कर लेते हैं, अज़ान अगर हमें सुनाई भी ना दे तो हम अज़ान का टाइम फ़िक्स कर लेते हैं, इससे हमें नमाज़ पढ़ने में सहूलत हो जाती है। इस तरह रमज़ान के औकात जो हैं वो हम ज़रूरी नहीं होता कि हम अज़ान किसी को सुनाई दे, वो टाइमिंग के हिसाब से देख लेते हैं। और घड़ी भी ऑब्वियसली साइंस की ईजाद ही है। लेकिन अफसोस दर अफसोस के जो रूयत हाल कमेटी है पाकिस्तान की, मरकज़ी रूयत हाल कमेटी, वो साइंस की या अपनी एक नज़रियाती अजीब इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, जिसके अंदर वो जब तक उस पुरानी दूरबीन से चाँद को ना देख लें वो को नज़र नहीं आता। तो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उनका ये बड़ा अच्छा इक़दाम था कि उन्होंने कहा कि हम कमरी कैलेंडर जारी कर देते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे चलेगा पता कि चाँद की पैदाइश का वही साइंटिफिकली फॉर अनदर 5 ईयर्स। लेकिन फवाद चौधरी साहब की सुनी नहीं गई। मेरी इत्तलात के मुताबिक कैबिनेट के अंदर वो उनकी बहुत कोशिशों के बावजूद वो बिल डिस्कशन के लिए जो है अपहोल्ड नहीं किया गया। तो आज हमें ये दिन देखना पड़ा है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ज़ेर साया जो है वो ईदें सरकारी तौर पे भी 2 मनाई गई। एक रोज़ा जहाँ तक गालिब राय है खैर पख्तूनख्वा में वो कम हुआ, बाकी पाकिस्तान ने 29 रोज़े रखे होंगे तो उन्होंने 28 रखे। और 28 रोज़ों का मुझे पता नहीं कि उसकी क्या शरई हैसियत है, जो वो तो कोई आलम दीनी बता सकता है कि 28 रोज़ों का या 28 दिनों का महीना हो सकता है या नहीं हो सकता था रमज़ान का। हम कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब से बात करने की, लेकिन अभी जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे आप बात कर लेते हैं इस अहम तरीन मौजू के ऊपर। नज़ीर लगारी साहब हैं, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, मज़हर अब्बास साहब हैं। इरशाद भट्टी साहब, सरकारी ईद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सरकारी ईद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहली दफ़ा शायद 2 दफ़ा मनाई गई है नए पाकिस्तान में। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मज़हर अब्बास साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। अरशाद साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही और मुझे भी खैर आवाज़ तो आई नहीं रही, लेकिन चले जी मज़हर साहब। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कामरान, ये आज आपने कहा कि कल पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। अब मैं ये कैसे कहूँ कि कल पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी, जबकि आज पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में ईद मनाई गई है। और फैक्ट्स तो ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फाटा समेत सब जगह ईद मनाई गई है। लेकिन ये कि बदकिस्मती है हमारी, आपने जो अपने इंट्रो में बात की मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन आप कोई भी फ़ैसला कर लें, आपको साइंस की तरफ नहीं जाना, आप ना जाएं साइंस की तरफ, मतलब उसकी एक अलग उस पर बहस हो सकती है। कोई एक फ़ैसला तो करें, किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक राय तो करें। जब फवाद चौधरी साहब ने कमरी कैलेंडर का नहीं जिक्र किया था या इसका कोई हम नहीं डिस्कस करते थे साइंस को, तो कौन सा इत्तेफाक राय हो गया? तब भी तो पोपल ज़ई साहब ये चांद अनाउंस कर देते थे, तब भी तो मुफ्ती मुनीब साहब अलग अनाउंस। लेकिन मज़हर साहब, सरकारी सतह पर केपी की गवर्नमेंट शायद उस तरह ईद नहीं मनाया करती थी। जी बिल्कुल, जो अब मनाई गई है, तो ये तो सरकारी सतह पर कोई ईद होगी जी। और उसका बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान आप। और उसका मुझे बाकी एंगल्स तो अपनी जगह हो सकते हैं, उस पर एक डिबेट हो सकती है। मुझे थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी नज़र आया जब मैंने गौर किया कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि कल शौकत यूसुफज़ई साहब ने एकदम ऐलान किया कि जी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है उन्होंने पोपल ज़ई साहब के साथ जाने का फ़ैसला किया है। याद रखें कि फाटा के लोग आम तौर पे ईद माजी में ईद हमसे एक दिन पहले मनाते रहे हैं और ये रहा है, एक रिवायत रही है। अब इसके जो भी इसके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा सकता है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जो और कल थोड़ा सा शौकत यूसुफज़ई ने जब बात की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब उन्होंने कहा कि हमने जब से फाटा का मर्जर हुआ है तो हम क्यों ना एक ही ईद मनाएं, तो मुझे उससे लगा कि शायद अगले महीने फाटा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उनके साथ एक तरह की ये सॉलिडेरिटी शो करने की कोशिश की गई है उसमें। अच्छा, देखिए, वरना अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने आप को डिस्टेंस रखती इससे
اور پوپل زئی صاحب ماضی میں بھی اعلان کرتے رہے، اعلان کرتے جو ان کے اعلان کے مطابق جو لوگ ان کے فالوورز ہیں اور ان پہ یقین رکھتے ہیں وہ عید منا لیتے، اس میں اسی طرح فاٹا کے لوگ جس طرح عید مناتے ہیں وہ منا لیتے. لیکن جب گورنمنٹ اون کرتی ہے اس چیز کو، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بقول کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا کنسرن لیا. مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنا کنسرن دیا ہے جی اور عمران خان صاحب بھی اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ ادھر چاند دکھ گیا ہے، تو پھر وہ اناؤنس کرتے پورے پاکستان میں عید ہوتی. ہاں بات تو ایک ہی ہے، کے پی پاکستان کا حصہ ہے، بالکل لاجیکل بات ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو پھر تو پرائم منسٹر کے لیول پہ اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا کہ پھر یہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کہاں جاتی سر؟ پرابلم یہ بھی تو ہے نا، اس کو کہاں بھیجتے پھر؟ سر دیکھیے نا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز پر، یہی تو بات ہے کامران دیکھیے یہی تو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف آپ، اور وہاں بھی پروونشل رویت ہلال کمیٹی بھی ہے، کے پی کی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر کے اور اس کو آفیشلی اناؤنس کر کے اس کنٹروورسی کو بڑھا دیا اننیسیسری. اور ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں بھی سارے لوگوں نے عید نہیں منائی آج، وہاں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے آج. گورنر نے عید نہیں منائی سر، گورنر نے عید نہیں منائی، گورنر کے پی نے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس سے میسج، اور دنیا میں کسی ملک میں میں نے نہیں سنا، کسی اسلامی کنٹری میں نے نہیں سنا کہ یہ ایک دو رویت ہلال کمیٹی ہوں یا گورنمنٹ کے درمیان کوئی اس طرح کی ڈفرینسز ہوں. کوئی گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے ایک علاقہ عید منا رہا ہے، دوسرا علاقہ نہیں منا رہا. میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی ریاست کو اس مسئلے کو ریزالو کرنا پڑے گا. اس سے اتنی بڑی ڈس یونٹی کا میسج جاتا ہے دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو ایک نظریاتی ملک کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک بڑے نظریاتی ملک ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ پہ؟ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ؟ یہ ہو رہا ہے کہ آج ایک یونٹی نہیں ہے، ایک بڑے حلقے میں عید منائی گئی ہے اور باقی پاکستان میں کل عید. بالکل ٹھیک مظہر صاحب، بالکل آپ کا بڑا ویل آرٹیکولیٹڈ کمپریہنسو جواب آ گیا. جنرل ٹائر امجد شعیب صاحب، اسلام جو ہے آرگنائزیشن ڈسپلن پہ قائم ہے. ایون اگر آپ نماز با جماعت دیکھ لیں، وہاں سے لے کر آپ جہاد تک دیکھ لیں، تو ہر چیز جو ہے اس میں ایک آرگنائزیشن اور ڈسپلن کا پہلو، یونٹی کا پہلو. ایون حج کا آپ پورا پروسیس دیکھ لیں تو اس میں یونٹی کا ایک اہم پیغام ہے جو دیا جاتا ہے. ایون جس ادارے سے آپ کا تعلق رہا، پاکستان آرمڈ فورسز، اگر وہ کسی وجہ سے دنیا میں آؤٹ کلاس ہے تو وہ ان کا ڈسپلن ہے. آپ کسی صوبے سے آئے ہوں، کسی شہر سے آئے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، آپ ایک پاکستانی اور ایک پاکستان آرمڈ فورسز سولجر کے طور پہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میسج جو ہے پولیٹیکلی ڈیلیور نہیں ہو سکا پاکستان 70 سالوں میں، آج بھی نہیں ہو سکا، جبکہ کے پی میں اس پرائم منسٹر کی گورنمنٹ ہے جس کا مینڈیٹ مینلی کے پی سے آیا، پہلے بھی اور اب بھی. کس طرح دیکھیں گے آپ اس کو کہ ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے سیاسی لحاظ سے یونٹی نہیں لا سکے جو کہ ہونی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح مظہر بات کر رہے تھے، بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے فاٹا سے یا ودن کے پی کے اپنی کوئی سالیڈیرٹی دکھانے کی کوشش کی ہے تو وہ دیٹ ول بی ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل سالیڈیرٹی. نیشنل جو آپ کی ایک یونٹی نظر آنی چاہیے وہ اس میں مسنگ ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ آپ کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ آپ کی وہ علیحدہ نظر آ رہی ہے. تو سرکاری طور پہ تو کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. وہ میرا خیال ہے کہ لازمی بات ہے، ہم سب کہیں گے کہ غلط کام کیا انہوں نے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دوسری چیز یہ ہے، میں پرانے وقت کی بات کرتا ہوں، 58-59 میں ایوب خان کا دور تھا تو ایک شہر میں بھی دو عیدیں ہوئی ہیں. آپ کا تعلق لاہور سے، آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ پوچھیں لوگوں سے. اور میں اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک محلے میں بعض لوگ عید کر رہے ہیں، بعض نہیں کر رہے، آپ کے رشتہ دار کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چاند دیکھا ہے نہیں دیکھا، کوئی رویت ہلال کمیٹی نہیں ہوتی تھی. جب رویت ہلال کمیٹی بن گئی تو اس کے بعد سے یہ فساد بڑی ختم ہو گیا تھا. اب چیز یہ ہے کہ سائنس ترقی کرتی ہے، رویت ہلال کمیٹی والے بھی مغالطہ کر سکتے، ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. ان اینی کیس اگر میں دیکھوں تو رویت ہلال کمیٹی کی اپنی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا کہیں کسی جگہ بھی ان کے اعمال میں کسی چیز میں ذکر ہے کہ کوئی کمیٹی ایسی بنتی تھی اور وہ چاند دیکھتی تھی؟ ان کی تو اپنی حیثیت شرعی نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ کوئی اور سائنٹیفک طریقہ نہیں تھا اور آپ کے لیے یہ مسئلہ تھا، تو ایک جھگڑا ختم کرنے کے لیے ملک میں، صرف ایک فساد ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک فساد کی بنیاد بن چکی تھی.
جی ویورز، ایک دفعہ پھر بہت مبارک ہو آپ کو. ابھی رویت ہلال کمیٹی نے بتا دیا کہ چاند نظر آ گیا، اور کے پی کے علاوہ پورے پاکستان کو مبارکباد، کیونکہ کے پی والے بھائی ہمارے وہ تو آج ہی مبارکباد کے مستحق ہو گئے. انہوں نے 28 روزوں کا رمضان گزارا اور اس کے بعد انہوں نے یہ عید کر دی. مفتی منیب الرحمان کی گفتگو میں سن رہا تھا ارشاد بھٹی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کوئی آئینی امینڈمنٹ جو ہے وہ رویت ہلال کمیٹی سے یا مفتی صاحب سے اوپر آ نہیں سکتی، اور مفتی صاحب نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل شریعت، اور مفتی منیب صاحب جو ہے وہ واحد ترجمان ان کے بن گئے ہیں. اس میں بھی ذرا بات کر لیجئے، اور ذرا اس میں بات کر لیجئے کتنی بڑی کمزوری ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ خود اپنی صوبائی حکومت کو جو ایڈمنسٹریٹ نہیں کر پائی کہ ایک عید منا لی جائے. سرکاری طور پہ پہلی دفعہ 2 عیدیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو وہی اس کے پورے ملک کو، پوری قوم کو عید مبارک، اور کے پی کے کو بھی عید مبارک کہہ دیں، کوئی بات نہیں. انہوں نے کل منا لیے تو ہم آج منا لیے تو کل دے دیتے ہیں، کل منا لیے تو آج دے دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیں کوئی بات نہیں. اور میں نے اب ساروں کے اپنے اپنے چاند ہیں. آج سے میں نے طے کر لیا میرا چاند آپ ہیں. جب آپ نظر آئیں گے میں عید کر دوں گا. میں اگلے سال میں بھی یہ کریں. ہاں بس میں نے یہ طے کر لیا. دوسری بات ہے کہ چاند بھی ویسے دوستوں مظہر بھائی آپ کو اعتراض تو نہیں ہوا؟ چاند بھی دوستوں میں بیٹھ نہیں ہونا چاہیے مظہر بھائی کو ہونا چاہیے. اس سے بچے یہ کوئی فکرہ پھینکیں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ چاند بھی دوستوں میں بیٹھ کے ہنستا ہوگا. یار یہ پاکستانی ویسے بڑے عجیب لوگ ہیں. یعنی ایک سے بچتا ہوں دوسرا دیکھ لیتے ہیں، دوسرے سے بچتے ہوں تیسرا دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے میرا گھر سے نکلنا حرام کر دیا. تیسری بات ہے قربان جو مفتی پوپل زئی پر کہ آدھی رات کو انہوں نے چاند ڈھونڈ نکالا. کمار قربان جاؤں چاند پر جو آدھی رات تک مفتی پوپل زئی کی نگاہ کرم کا منتظر رہا. قربان جاؤں کے پی کے پر اور شوکت یوسف زئی پر کہ انہوں نے فواد کو مفتی فواد کہہ کے پوپل زئی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. قربان جاؤں اس ملک پر جہاں پوپل زئی جیت جاتے ہیں اور سائنس ہار جاتی ہے. اور آج مفتی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ کے مجھے لگ گیا کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو. وہ مجھے کیوں نکالا نہیں، مجھے کیوں نکال رہے ہو. یعنی یہ بھی ایک جلسہ بنا دیا انہوں نے، اور پیچھے سے کہ اللہ معاف تے قربان تے واری واری جاواں. یعنی سیاسی دنگل بنا دیا آج انہوں نے اس کو بھی. اور جو آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ وفاق کی سطح پر اور صوبائی کی سطح پر اور یہی تبدیلی ہے بھائی. اس کو ہضم کیوں نہیں کر لیتے آپ ہضم کریں اس کو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دینی پلیز اللہ کے نام پہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. دینی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کے وقت 5 نمازیں فرض ہیں. یہ کتنے بجے ہوتی ہیں یہ عصری مسئلہ ہے. عصری اس وقت کا، اس سردیوں کا، گرمیوں کا، اس زمانے کا. اور جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. چونکہ اصول، منطق، اخلاقیات کی یہاں موت ہو چکی. یہ ٹھیکیداریاں ہیں، یہ دکانیں ہیں. اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، اللہ کی ماننے والے کوئی نہیں رہ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے بہت ہیں، رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے کم رہ گئے ہیں. حضور سے یہ رمضان گزرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ ملعون ہے، خطا کار ہے. آپ بتائیں کہ لیموں سے دال ماش سے سبزیوں سے فروٹ سے گندم سے چاول، کس نے نہیں ٹھوکا اور ذخیرہ اندوزی کا. حضور نے فرمایا جھوٹ جو ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ. حضور نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ملاوٹ ہے، ہماری تجارت میں ملاوٹ ہے، ہماری سیاست میں ملاوٹ ہے. اور جو مسجد اور جو ممبر رسول کا جو استعمال ہم کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہمارا جو سب سے بڑا قبلہ کعبہ ہے، مکہ بھی جائیں، مدینہ بھی جائیں، سعودی عرب میں کوئی دے کے دکھائے خطبہ ڈیفرنٹ، کوئی اذانوں میں کر کے دکھائے، کوئی مفتی چڑھ کے چھت پہ جائے اور زانگلود دوربینوں سے چاند دیکھنے کی کوشش کرے. کوئی آئے نہ لیفٹ رائٹ ہو تو پتہ لگ جائے اس کو کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. یہ آج سے نہیں ہو رہا. پرنٹنگ پریس حرام ہے، 100 سال ہم پیچھے رہ گئے. ٹرین حرام ہے، جہاز حرام ہے، نہیں سارے خطبے ہوتے ہیں. انجیکشن ٹیکہ حرام ہے. سب سے اب 12 ٹیکے لگوا کے مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. کیمرہ حرام ہے. مفتی صاحب کیمرے کے آگے نہ آئے تو وہ پریس کانفرنس روک دیتے ہیں کہ ذرا کیمرہ فوکس ہونے دیں. آپریشن دوائیاں حرام ہیں. سارا کچھ کر لیا. ان کے جائے نمازوں سے، ان کے ایئر کنڈیشن جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں وہ کفار نے بنائی ہوئی ہیں. ان کے لوٹے زنجیروں سے آزاد نہیں ہوئے ابھی تک. ان کی سوئی سے ان کے جہازوں تک جن میں یہ سفر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے بورڈنگ پاس لے کر، وہ کفار نے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قوم ہے. اس میں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اس کا احتساب مخولیہ، اس کا نظام مخولیہ. اور اوپر دیکھیں عمران خان صاحب اللہ اسے خوش رکھے،
وہ یعنی ہم تو وہ دیکھتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ہمارا خوابوں کا جن، خوابوں کا سہارا، ہمارے خواب سارے ایک بوتل میں بند ہو گئے ہیں اور وہ ایک لیفٹ رائٹ دیکھتے ہی نہیں ہیں. پٹھانی چپل پہنی ہوئی، کپتانی چپل، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی، چل سو چل چل سو چل. رائٹ. یہ پتہ نہیں اب ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک آخری جملہ کہ ہفتے اور اتوار کی وہ جو 8-9 مولود بچے ایئر کنڈیشن کی وجہ سے مر گئے. ہاں جی، کل میں نے اٹھائی تھی نبی کی امت ہے ساہیوال میں، جہاں یہ نبی کی امت ہے. حسین نواز کی جتنی تصویر لیک ہونے کی ادھر رولا پڑا تھا اتنا پڑا ہے ادھر. خدا کے لیے یعنی 6 بچے یا 8 بچے معصوم بچے رمضان میں ایئر کنڈیشن بند ہونے کی وجہ سے، اور وہ ہو گئے ہیں. تو وہ بھی اور سرکاری اسپتال میں شور کون ڈال رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون والے. مسلم لیگ نون والے آپ کو کامران میرے چاند آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2014 میں ڈسٹرکٹ ہسپتال سرگودا میں 48 گھنٹوں میں 19 نومولود بچے ہلاک ہوئے. وجہ کیا تھی؟ آکسیجن سلنڈر، انکوبیٹرز کی اور طبی عملے کی غفلت. وزیر اعظم نواز شریف نے نوٹس لے لیا، فلاں نے نوٹس لے لیا، فلاں نے نوٹس لیا، کچھ بھی نہیں. اور آج وہ شور ڈال رہے ہیں ان کو معصوم. میرے دل، شہباز شریف نے لندن سے کہا میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. اللہ کے نام پہ اس دل میں نہ خون ہے، نہ آنسو ہیں، نہ ہم غریب ہیں، نہ ہمارا درد ہے. تو یہ مذاق بن گیا ہے پورا. لیکن چونکہ آج شبھ باتیں کرنی ہیں اس لیے تمام قوم کو مشکل وقت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. میری طرف سے عید مبارک. اور آج یاد رکھ لیں کہ جس دن میں نے کامران شاہد کو دیکھا میں عید منا لوں گا. آنا ہی پڑے گا وہاں اسلام آباد. جی نذیر لغاری صاحب، یہ صحافیوں کے پوپل رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب، آپ اس لاثر حاصل بحث پہ ضرور اپنی رائے دیجئے، مظہر صاحب ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. دوسرا بھی بتائیے کہ یہ ملک جو ہے اس میں سائنٹیفک ریولوشن کب آئے گا؟ کیونکہ سائنس از ناٹ اگینسٹ ریلیجن. سائنس کا تو ایک کویسچن ہی نہیں ہے، اور سائنس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ایون ہمارے مذہبی رسومات کو. تو وہ کس طرح آئے گا؟ جب میں لاڑکانہ جا کے دیکھتا ہوں حالات، تو سندھ کی بات کروں، ایون پنجاب کے دیہی علاقوں میں جا کے دیکھوں، تو وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ حکمرانوں نے خود تو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو بیکورڈ رکھا. انفراسٹرکچر بیکورڈ ہے، سکولز ٹوٹے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں میں وہ شعور ہی نہ آئے جو آگے جا کے ووٹ کو چیلنج کرے، موروثیت پہ، وراثت پہ یا جہالت پہ ووٹ نہ کاسٹ کرے. تو ذرا نذیر صاحب ایک سوال بڑا ہے، اس کا بڑا کمپریہنسو جواب دیجیے گا مجھے ذرا ایکسٹرنل لیول پہ. جی میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں بالکل انڈورس کرتا ہوں اور تائید کرتا ہوں جو کچھ مظہر عباس صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ ایک سیاسی گیم ہو سکتا ہے، اور اس طرح کا سیاسی گیم یہ جنرل الیکشن میں بھی کر چکے ہیں. جس پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا اور جس پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے فاٹا میں الیکشن لڑا تھا، آج اس پارٹی کے ساتھ وہ نہیں ہیں بلکہ ڈسٹینس ہیں، اور اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ بھی وہ ہو رہا ہے یا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے وہ الگ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کے 2 MNA جیتے تھے، اس کے بعد سے ان کی خبر انہوں نے نہیں لی ہے. صحیح. اور اب یہ جا رہے ہیں کہ فاٹا کے اندر اپنی نئی بیس بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات جنرل امجد شویز صاحب نے کی ہے کہ جناب سائنس کا دور ہے. آپ اتنے عجیب ہیں کہ جب حضور نے کہا کہ اپنے گھوڑوں کی زینے کس کر، تو آج آپ زینے کس کر بیٹھ جائیں گے تو آپ کا خیال ہے کہ آپ جنگیں جیت جائیں گے. اب وہ زینے جو ہیں وہ ٹینک بن گئے ہیں. اب وہ زینے جو ہیں جدید امونیشن بن گئے، جدید ہتھیار بن گئے. اب نہ وہ تلواریں ہیں، نہ وہ نیزے ہیں، نہ وہ تیر ہیں، نہ وہ تیر انداز ہیں، نہ وہ تلواریں چلانے والے ہیں. اب وہ صورتحال نہیں، اب جدید ہتھیار آ گئے، ان کے ساتھ آپ جنگیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنگوں کے لیے آپ کو کنونشنل، وہ قدیم کنونشنل جو 5000 سال پہلے ملتان کی بھٹیوں سے اٹھا کر جو ہتھیار بنائے جاتے تھے اور دنیا بھر میں پھیلائے جاتے تھے، وہ ہتھیار اب نہیں بن رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ کو سائنس چیزیں دے رہی ہے تو آپ اس چیز کو لیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب اپنے دور میں موسٹ ماڈرن اس دور کا تھا، اور اس دور کی جو سب سے زیادہ پسماندگی تھی اس کو دور کیا تھا. اب ہم بیٹھ جائیں کہ جناب وہی چیزیں تھیں، اب ہمارا سارے اب مذہب کو ایکسکیوز بنا کے پسماندہ بن جائے. یہ ہے اب تو یہ چل رہا ہے، حالانکہ مذہب تو ریزن اور ریشنلزم کی بات کرتا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سی سورسز ہیں نا، بہت سی سورسز ہیں. خود قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ہیں. ایک آیت دوسری آیت کو اگر منسوخ کر دے تو پہلے والی آیت باقی نہیں رہتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس سورس ایک نہیں ہے. سورس ہے کہ آپ استنباط کریں، سورس ہے کہ آپ استخراج کریں، سورس ہے کہ آپ جو ہے وہ اجماع کریں، سورس ہے کہ آپ قیاس کریں، سورس ہے کہ آپ
इत्तेहाद करें, एक सोर्स नहीं है। अब तमाम चीज़ों को छोड़ रखा है और ये बैठे हुए हैं कि जनाब चांद को हम देखेंगे। चांद को साइंस भी तो देख रही है, चांद की एक एक मंजिल के बारे में आपको इतला मिल रही है। अगर उस वक्त साइंस इतनी डेवलप नहीं थी तो इसमें कोई कसूर नहीं था। रोयत का मसला था, बिल्कुल बजा कहा है जनरल अमजद शुएब साहब ने। कौन सी रोयत हिलाल कमेटी थी खुद हुजूर के ज़माने में, कौन सी जो है वो खिलाफत राशिदा के ज़माने में थी, कौन सी उमवी और अब्बासी और फातमीद के दौर में थी, कौन सी तुर्कान उस्मान के ज़माने में थी। कभी भी ये रोयत हिलाल कमेटी नहीं थी। और रोयत हिलाल कमेटी का झगड़ा भी इसी वजह से करा था। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद एक क्लिप भेजूंगा। 50 जी 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 हाँ, ये भी नहीं थे 50। मैं 1950 की तकरीबन 70 साल, लगभग 70 साल पहले की, 68-69 साल पहले की मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा। अखबार का तराशा है कि पेशावर के अलावा बाकी पूरे मुल्क में ईद पीर को मनाई जाएगी, पेशावर के अलावा। अच्छा, पेशावर अपना कर चुका। यानी ये आज का नहीं कामरान है, शाहिद को भेज हमेशा दिया ये है। तनाज़ा कामरान रहा आप है। अपने टेलीफोन में देखें। जी मैं देखता हूँ। ओके कामरान मैंने आपको जी भेजा सर, ये मैं तराशा। देखता हूँ, मैं सर मैं देखता ये हूँ अर्ज कर जी। अच्छा, ये कामरान को इतना जरूर भेजा कदीम करें। तराशा जो है ये बता रहा है कि जी 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 पोपल जई साहब का ये जो 1958 दुकान है ये का है। आज की नहीं है, ये पुरानी है और उसी दौर में चल रही है। फिर भी अब 51 बरस नहीं बल्कि 60 बरस हो गए, 61 बरस हो गए हैं और तब से जो ये तनाज़ा है। फिर भुट्टो साहब के दौर में दो उलमाए कराम कराची एक दूसरे के साथ बाहम दस्त बगरेबा थे, हज़रत मौलाना एहतशामुल हक थानवी और हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी उकारवी साहब। इन दोनों का तनाज़ा होता था। फिर इस तनाज़े को तय करने के लिए रोयत हिलाल कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने 30-35 साल तक, 40 साल तक चांद देखा और माना जाता रहा है। जी। फिर से पपलजाई साहब आ गए और उन्होंने अपनी मस्जिद से फिर ऐलान करना शुरू कर दिया। और ये इस तरह के तरीक़ों से जो सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश की है। महमूद खान ने ऐलान कर दिया, ये शौकत अपना यूसुफ जई साहब ने ऐलान कर दिया, लेकिन केपी ने तो इस तरह नहीं किया है। केपी के डेरा इस्माइल खान में ईद आज कल मनाई जाएगी, टांक में कल बनाई जाएगी और उसके अलावा सवात में कल बनाई जाएगी, हज़ारा डिवीजन में कल बनाई जाएगी, कोहिस्तान में कल बनाई जाएगी। ये अफसोस का मुकाम है लगारी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपके पास भी आऊंगा और बाकी पैनल्स के पास भी ले, और ब्रेक के बाद और मैं कोशिश करूंगा जनरल साहब दोबारा भेज दें। मुझे तो मिला नहीं वो जो आप तराशा कह रहे थे, आप पता नहीं आपने किसको भेज दिया। दोबारा चेक करके भेजें ताकि मैं स्क्रीन पे चलाऊं कि 1950 से ये पोजीशन थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इमरान खान फिर तब्दीली क्यों नहीं लाए, उन्होंने क्यों नहीं केपी और पाकिस्तान में एक ही ईद कराई। दैट वाज द एग्जामिनेशन ऑफ हिज ट्रू लीडरशिप इन वन वे। एक ब्रेक लेंगे। ईद मुबारक। और आपको जो मुझे जनरल साहब ने भेजा दिखा देता हूँ, बड़ा हैरानकुन बात है। 1950s का ये अखबार है, अप्रैल 1958 का। उस वक्त भी पेशावर के सिवा सारे पाकिस्तान में ईद अलग ही मनाई गई थी। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त तो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में होता था। पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में, पूरे मगरबी पाकिस्तान में चांद नज़र नहीं आया, लेकिन पेशावर वाले हमारे भाई, उनके पास कोई बड़ी करीब फोकस की दूरबीन लगी हुई है जो अहले पाकिस्तान बाकी के साथ मनाने को प्रेफरेंस देते। बदर अब्बास साहब, सवाल की जहत ज़रा मैं चेंज कर रहा हूँ। सब कुछ हो गया, ईद हो गई, ईद आ जाएगी, लेकिन जो महंगाई है उसके साथ ये ईद खुशियाँ लेके आएगी या लाइबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, डिप्रेशन लेके आई है? मदर साहब देखिए कामरान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये उससे पूछें जो ईद के रोज़ घर से बाहर नहीं निकल सकता अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने, जूते लेने, वो बस वो कैसे ईद मनाता है, वो मेरा ख्याल है हम में से यहाँ जितने लोग हैं शायद उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो हम इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने का सबसे बेहतर तरीका ये, मेरा ख्याल है जो फवाद चौधरी साहब ने बहुत सही फ़ैसला किया था, मगर उनका अंदाज़ मुनासिब नहीं था। मेरा ख्याल है कि अगर आपने कबरी कैलेंडर बना लिया था तो इसको ठीक है, आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भी भेज दिया, आप कैबिनेट से अप्रूव करते, पार्लियामेंट में पेश कर दें, अब भी चले, ये हो गया इस मरतबा, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पार्लियामेंट में भेजे, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करे और पार्लियामेंट इस पे फैसला करे। बिल्कुल मदर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्लीज बड़ा क्विकली चलना आ गया ताकि सारे पैनल्स को ले लूं, आप मेरे साथ ही रहिएगा। जनरल साहब, लीडरशिप यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कभी एक ईद नहीं होती तो आज होनी चाहिए थी, लेकिन आज तो हमने देखा कि इमरान साहब की गवर्नमेंट सूबाई में भी और फेडरल में भी उसके बावजूद 2 सरकारी ईदें बनाई गई, लीडरशिप नज़र नहीं आई, सियासत तो नज़र आई। देखिए मसला ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सियासत नज़र आई
اور یہ ایکچولی لیڈرشپ جو ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ آپ آنے والے معاملات کو بہت پہلے سے بھانپ لیتے ہیں، اس کے لیے پہلے سے گراؤنڈ تیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا ایک واضح چیز ہے کہ جو پیپلز ہے یہ ایک اپنی خاندانی کام چلا رہا ہے، اور یہ بتاتے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم پچھلے 100 سال سے یہ فتویٰ صادر کرتے آ رہے ہیں۔ تو وہ صرف اپنی ایک اجارہ داری رکھنی چاہتا ہے جو 100 سال سے وہ کرتا ہے، جبکہ نہ سائنس سر لیکن یہ تو پھر پرائم منسٹر نے کرنا تھا نا، لیکن پوپل زئی کے ساتھ یہ کس نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت جائے؟ جی صوبائی حکومت کیوں گئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز انہوں نے کرب کرنی ہے، اس کو ختم کرنے کی بجائے بالکل سر، یہ خود بھٹی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ بھٹی صاحب لیڈرشپ کا فقدان نظر آیا اس ایشو پہ بھی، واٹس یور ٹیک؟ جی بالکل آیا، اور آج میرا بزدار سائیں بہت خوش ہے کہ عید وہ کہہ رہا ہے روزانہ عیدیں ہوں تاکہ میرا ذکر نہ ہو اس پروگرام میں۔ اچھا بات یہ ہے کہ جب پروگریسو اپروچ کی بجائے ریگریسو اپروچ ہو، جب آپ کی سوچ شارٹ ٹرم ہو، جب آپ لائی لگ ہوں، کانوں کے کچے ہوں، جب ڈائریکشن کا مسئلہ ہو، جب صبح و شام آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوں، جب مسائل زیادہ ہوں، آپ کی قابلیت کم ہو۔ بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب، وقت ہوا ختم۔ آپ کو بڑی مبارک میری طرف سے، نذیر لغاری صاحب کو، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو، مظہر عباس صاحب کو، اور فواد چوہدری صاحب کو، پورے اہل پاکستان کو۔ ویورز عید انجوائے کریں، اور جو انجوائے نہیں کر سکتے ان کا خیال رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔